اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم نے یہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ روزے صرف آپ کے اوپر واجب نہیں کیے گئے، امت مصطفیٰ کے اوپر واجب نہیں ہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے جو ہے وہ فرض تھے، اور ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک واجب تھا۔ فرمایا کہ اس روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اس روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ ہماری بھوک اور پیاس چاہتا ہے کہ میرے بندے بھوکے رہیں، میرے بندے پیاسے رہیں۔ کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی بنا پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ مثلا آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ جو ہے وہ کار خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، آپ کوئی سٹور خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو روزے کا کیا مقصد ہے، کیوں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اس کا وجہ، اس کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح نماز کیوں واجب قرار دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، ایک بہت بڑی مین وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحش کاموں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیوں نماز پڑھنی ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کا اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس نماز کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ جو بالآخر اس تک بندے کو پہنچا دیتی ہے کہ وہ فحش کاموں سے اور برائی کے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ روزے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے، اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ باتقویٰ ہو جائیں۔ اصل میں تقویٰ والی صفت پیدا کرنا ہے بندے کے اندر، اس وجہ سے روزہ کو جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ صوم کہتے کسے ہیں، صوم یعنی روزہ، جس کا ہم یہ لفظ روزہ تو فارسی ہے، روز سے ہے، یعنی روزانہ، یعنی صبح سے لے کر شام تک روز، ایک دن، یعنی وہ ان چیزوں سے منع ہو جانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ منع کیا ہے، خدا کی قربت کی خاطر اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت روزہ صوم کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا، منع کر دینا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ صرف اس کے اندر کھانے پینے کا نام جو ہے وہ نہ کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، بس صبح سے لے کر شام تک ہم کھائیں پئیں کچھ نہ، تو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا روزہ ہے، یہ فقط روزہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھوکے پیاسے تو ہیں مگر ان کا روزہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی وہ صبح سے لے کے شام تک ایسا کچھ انہوں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، مگر وہ کام کر رہے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں جن کو دیکھنا اللہ نے منع کیا ہے، زبان کے ذریعے وہ باتیں کر رہے ہوں جن کو نہ کرنے کا اللہ نے کہا ہے، کانوں کے ذریعے وہ باتیں سن رہے ہوں جن کے نہ سننے کا اللہ نے کہا ہے، تو یہ سارے ہاتھ کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوں جس کے اللہ نے نہ کرنے کا کہا ہے، قدم اس طرف بڑھ رہے ہوں جہاں نہیں بڑھنے چاہیے، تو یہ سارے جتنا ہمارا نفس ہے، اس نفس کو روکنا ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ آنکھ اس کو نہ دیکھنے پائے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ نہ دیکھے، زبان اس کی طرف نہ جائے جس کو کہا ہے زبان یہاں پر نہ بولے، اسی طرح کان ان چیزوں کو نہ سننے پائیں جن سے منع کیا ہے، کانوں کے ذریعے سے گانے اور یہ چیزیں جو برائی کی چیزیں ہیں، غیبت ہے، یہ چیزیں نہ سنی جائیں، زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، زبان سے کسی کو فحش جو ہے وہ گالیاں نہ دی جائیں، زبان کے ذریعے سے دیگر ایسے کام نہ کیے جائیں جو قرآن
اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ائمہ تحریر نے منع فرمایا ہے، ان سے جو ہے وہ منع ہو جانا، ہاتھ کے ذریعے سے کوئی ظلم نہ کیا جائے، جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ پاؤں ایسی طرف نہ بڑھ جائیں کہ جن سے اللہ نے روکا، اس کا نام روزہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو رمضان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس مہینے کو شہر الاسلام کہا ہے، یعنی اسلام کا مہینہ۔ مگر یہ رمضان جو ہے، اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے جو اسلامی مہینے ان میں سے ایک ماہ رمضان ایک آتا ہے، تو اس کی وجہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو رمضان کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان اقوال میں سے جو سب سے پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان رمض سے ہے، رمض سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دھوپ کی شدت، یعنی دھوپ کی تیزی اور شدت سے پتھر، ریت اور وغیرہ زمین جو ہے وہ گرم ہونے کے معنی ہے، یعنی دھوپ کی شدت سے جلتی ہوئی چیزیں، جس سے اتنی شدت دھوپ کی پڑے کہ جس طرح ہم مثلا باہر لوہا رکھیں تو وہ مسلسل اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہو گرمیوں کی شدت کے اندر، تو اس کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جلنے لگے گا آپ کا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے یہ جلتی ہوئی جو زمین ہے اس کو رمضاء کہا جاتا ہے، جلتی ہوئی زمین کو رمضاء کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تھے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے اندر آیا تھا، گرمیوں کے ایام تھے جب روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس بڑھا، اور اس مہینے کا نام اس وجہ سے رمضان پڑ گیا، جب شدت بھوک اور پیاس جو ہے وہ بڑھ گئی۔ دوسری جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے یا یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح سورج کی دھوپ اور تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلا دیتی ہے، یعنی جب نیچے رطوبت ہو تو شدت سے دھوپ پڑ رہی ہو تو وہ رطوبت جل جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان گناہوں کو اسی طرح جو ہے وہ روزہ جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے کہ انما سمی رمضان لأن رمضان یرمز الذنوب، کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی بندے کے گناہوں کو جلانے کا نام کیا ہے؟ رمضان ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان رمضاء سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے ایسا ابر و باراں جو موسم گرما کی اخیر میں آئے اور گرمی کی تیزی کو جو ہے وہ دور کر دے، یعنی جس وقت گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں اور ایک یا سخت گرمی پڑ رہی ہو تو اس وقت ایک دم بارش آ جائے، بارش کی وجہ سے جو گرمی کی تمازت ہے اور شدت ہے وہ کم ہو جائے، اس کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کی اور برائیوں کے اندر جو گناہوں کے جوش کو یہ روزہ کم کرتا ہے اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ تیسرا جو قول وہ یہ ہے کہ رمضان کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے۔ چونکہ اس مہینے کو خداوند عالم کے ساتھ ایک مخصوص نسبت حاصل ہے، لہٰذا خدا کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے رمضان کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حدیث منسوب ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، اس کو جو ہے نا اس مہینے کو رمضان مت کہیں، رمضان نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان جو ہے وہ اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے، ہوا عز وجل لا یجیء ولا یذهب، اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، ولکن قولوا شہر رمضان، اس لیے آپ کو یہ خبردار یہ مت کہیں کہ جو ہے وہ رمضان آ گیا، بلکہ جب بھی کہیں تو کہیں ماہ رمضان آ گیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے
کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پر رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ روزے کا معنی کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہماری عبادات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔